السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے آج پیر کے روز کہا ہے کہ وہ غازہ اور مصر کے درمیان رافع بارڈر کراسنگ کو محدود پیمانے پر دوبارہ کھولنے کی اجازت دے گا، بشرط ہے کہ فلسطینی علاقے سے آخری یرغمالی کی باقیات برآمد کر لی جائیں۔ یہ اعلان امریکی ایلچیوں کے دورے اسرائیل اور کراسنگ کھولنے کے لیے ڈالے گئے دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے، جو غازہ میں امداد کی ترسیل کا اہم راستہ ہے۔ رافع کی دوبارہ کھولنا اس غازہ جنگ بندی فریم ورک کا حصہ ہے جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اکتوبر میں کیا تھا، تاہم اسرائیلی افواج کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے یہ بند ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غازہ کے قبرستان میں آخری یرغمالی رون گوئلی، جو پولیس کے ایلیٹ یونٹ کا اہلکار تھا، اس کی باقیات تلاش کر رہی تھی۔ وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے واضح کیا کہ کراسنگ کا کھلنا تمام زندہ یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کی جانب سے تمام ہلاک شدہ یرغمالیوں کی تلاش اور واپسی کے لیے کی جانے والی 100% کوششوں پر منحصر ہوگا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کو بتایا کہ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں اس کے جزوی طور پر مسمار شدہ ہیڈ کوارٹر کو آگ لگا دی گئی۔ ایجنسی نے واقعے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی حکام نے گزشتہ ہفتے اس عمارت پر قبضہ کر کے اسے مسمار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے قبل 2025 میں اس تنظیم کے ملک میں کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے دعوے اور مسماری کے بعد اب مقبوضہ مشرقی یروشلم میں UNRWA کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ فلسطینی پناہ گزینوں کی حیثیت کو ختم کرنے کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عراق کو ایران نواز حکومت کی تشکیل کے خلاف خبردار کیا ہے۔ نور المالکی کی بطور وزیر اعظم ممکنہ واپسی نے واشنگٹن کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ مالکی، جنہوں نے 2014 میں امریکہ کے شدید دباؤ کے بعد اقتدار چھوڑا تھا، اب عراق کے سب سے بڑے شیعہ بلاک کی جانب سے منتخب کیے گئے، جس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزدگی کی صف میں شامل ہو گئے۔ روبیو نے موجودہ وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اگلی حکومت عراق کو مشرق و سطح میں استحکام، خوشحالی اور سلامتی کی قوت بنانے کے لیے کام کرے گی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ کے مطابق روبیو نے اس بات پر زور دیا، ایران کے زیر اثر حکومت کامیابی کے ساتھ عراق کے اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دے سکتی، نہ ہی عراق کو علاقائی تنازعات سے دور رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی امریکہ اور عراق کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد سے معدنیات ایک بار پھر عالمی سیاست اور اقتصادیات کا مرکز بن گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ گرین لینڈ کے حوالے سے ایک ممکنہ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں نایاب زمینی معدنیات کے حقوق شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ معدنیات صاف توانائی، مصنوعی ذہانت اور جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ چین اس وقت نایاب زمینی معدنیات کے پیداوار پر حاوی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق چین دنیا کی 90% سے زیادہ نایاب زمینوں اور کانکنی کی پیداوار کے تقریباً 60% پر کنٹرول رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں کی اسٹریٹجک حکومتی پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے بعد چین نے اس میدان میں امریکہ کو نمایاں طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے متبادل کی تلاش میں ہے جو چین کا مقابلہ کر سکے۔ دراصل خلیجی ملک سعودی عرب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس سے چین اور امریکہ دونوں کو چونکا دینے کا خدشہ ہے۔ یہ ملک اپنے معدنیات کے شعبے کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ اس کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنا اور عالمی سطح پر اپنے سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے۔ چین کی فوج کے طاقتور ترین جنرل زانگ یوشیا اور حکمت عملی کے سربراہ لیو زینلی کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ جب وہ پکڑے گئے تو سرکاری بیانیہ یہ تھا کہ یہ بدعنوانی اور بے ضابطگی کا کیس ہے۔ سرکاری میڈیا نے اسے فوج کی اصلاح اور صفائی کے طور پر پیش کیا، لیکن سچائی چین کے اندر سے آسانی سے نہیں آتی۔ چین کی کمیونسٹ حکومت سے فرار ہونے والے اپنے ذرائع سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ خطرناک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں مقیم چینی مصنفہ شینگ زیو میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ شی جن پنگ کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ شینگ زیو کے مطابق 18 جنوری کی شام زانگ یوکسیا اور لیو زینلی زی جن پنگ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ شی جن پنگ کا اس دن مغربی بیجنگ کے جینیشی ہوٹل میں قیام تھا۔ حالیہ برسوں میں شی جن پنگ کے پاس کوئی مستقل رہائش نہیں ہے۔ وہ ہر چند دن بعد جگہ بدل رہے ہیں، جس سے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زانگ کے کیمپ نے محسوس کیا ہے کہ زنگ جی ہوٹل بہترین موقع تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسی رات شی جن پنگ کو حراست میں لے لیا جائے اور طاقت کا توازن بدل دیا جائے، لیکن آپریشن سے صرف 2 گھنٹے قبل سازش کی بھنک شی جن پنگ کو لگ گئی۔ زیو کا کہنا ہے کہ یاتوشی نے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو زانگ کے ارد گرد کھڑا کر دیا تھا، یا آخری وقت میں کسی نے اسے دھوکہ دیا۔ اطلاع ملنے پر شی جن پنگ فوراً ہوٹل سے نکل گئے اور جوابی حملے کی تیاری کی۔ میکسیکو میں فٹ بال کے میدان میں مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مقامی حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ
ملک کی وسطی ریاست گوانا-جوائٹو میں سلیمانی کا شہر کے قریب پیش آیا، جس کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میئر آفس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا کہ فائرنگ کرنے والے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 10 نے موقع پر ہی دم توڑا، جبکہ ایک اسپتال میں طبی امداد کے دوران چل بسا۔ میئر آفس کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے 12 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جہاں پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا، شہر کے اسی علاقے سے ہفتے کو 4 ایسے بیگ ملے تھے جن کے اندر انسانی اعضاء تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان کے متعدد علاقوں میں فضائی حملے شروع کر دیے، جن میں حزب اللہ کے عسکری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ یہ حملہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ یہ حملے جنوبی لبنان میں ہوئے اسرائیلی فضائی حملوں کی دوسری سلسلہ تھا۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق اس سے قبل ہوئے حملوں میں حزب اللہ کے 2 ارکان کی موت ہوئی، جبکہ دیگر مختلف اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ پہلی لہر کے حملوں کے بعد ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان کے گاؤں ارزون میں حزب اللہ کے توپ خانے کے سربراہ محمد حسین کو ہلاک کیا۔ اسرائیل نے الحسینی پر اسرائیلی افواج کے خلاف متعدد حملوں کا منصوبہ بنانے اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے توپ خانے کی صلاحیتوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیل لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کے بقول حزب اللہ کے خطرات کو ختم کرنا ہے۔ یہ حملے 27 نومبر 2024 سے نافذ اس جنگ بندی کے باوجود جاری ہے، جس میں امریکہ اور فرانس نے ثالثی کی تھی۔ لبنانی حکومت اور کئی عرب ممالک نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں انٹرنیشنل ٹرمینل 2 کا باضابطہ افتتاح کیا۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر انٹرنیشنل ٹرمینلز 1 اور 2 کی ترقی اور توسیع کے منصوبے کی تکمیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدام شہری ہوابازی کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی اور مملکت کے ہوائی اڈوں کی بڑھتی ہوئی سفری سرگرمیوں سے ہم آہنگ تیاریوں کا عکاس ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمینلز کی ترقی کے منصوبے کے تحت جامع کام انجام دیے گئے، جن میں آپریشنل نظاموں کی تجدید کاری، روانگی اور آمد کے حصوں میں توسیع اور دونوں ٹرمینلز کے اندر نقل و حرکت کے راستوں میں بہتری شامل ہے۔ ان اقدامات کے بعد طریقہ کار میں روانی پیدا ہوئی، آپریشنل کارکردگی میں اضافہ ہوا اور عالمی معیار کے مطابق مسافروں کے سفر کے تجربے کو بہتر بنایا گیا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں ٹرمینلز 1 اور 2 کی مجموعی گنجائش بڑھ کر تقریباً 14 ملین مسافروں سالانہ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس سے قبل یہ صلاحیت تقریباً 6 ملین مسافروں تک محدود تھی۔ سعودی عرب کی امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی نے ٹائمز ہائیر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ایز سبجیکٹ 2026 میں شاندار نتائج حاصل کیے۔ اس رینکنگ میں شامل یونیورسٹی کے مضامین کی تعداد 2025 میں 6 سے بڑھ کر 2026 میں 8 ہو گئی، جو یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیقی کارکردگی میں تیز رفتار ترقی کی عکاس ہے۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی اے کے مطابق یونیورسٹی نے عالمی اوسط کے مقابلے میں زیادہ تر شعبوں میں سائنسی تحقیق کی مضبوط صلاحیت کے لحاظ سے نمایاں برتری بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ طب، صحت عامہ، لائف سائنسز اور سوشل سائنسز میں اس کے تحقیقی حوالہ جاتی اثرات نمایاں رہے، جس سے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے تعلیمی اور تحقیقی مقام کو مزید تقویت ملی۔ یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر احمد عامری نے اس بات پر زور دیا کہ ٹائمز ہائیر ایجوکیشن کی درجہ بندی میں یہ تعلیمی ترقی یونیورسٹی کی جانب سے سائنسی اور شرعی دونوں شعبوں میں حاصل کی گئی ممتاز کامیابیوں کی عکاس ہے، اور یہ ترقی مزید امتیاز کے حصول اور اپنے اہداف کے لیے مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو لوئس سینٹوس ڈیکسونا اور یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان ڈر لین نے آج پیر کے روز ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے اپنے شاندار تجربے کو شیئر کیا اور مدعو کرنے پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین نے کہا کہ بھارت کے یوم جمہوریہ پر یورپی یونین کے ملٹری سٹاف اور یورپی بحری مشنز اٹلانٹا اور ایسپائٹس کے جھنڈوں کی نمائش دونوں فریقین کے درمیان گہرے ہوتے سیکیورٹی تعاون کا ثبوت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں یورپی دستہ پریڈ میں حصہ لیتے ہوئے اور یورپی یونین کے فوجی جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیو میں وزیر اعظم نریندر مودی کو کرتویہ پتھ پر ارسلا وان ڈر لین کا استقبال کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر دنیا بھر کے سفارت خانوں اور رہنماؤں کی جانب سے ہندوستان کو نیک خواہشات کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر سیرجیو کور نے پہلی بار پریڈ میں شرکت کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضاؤں میں امریکی ساختہ طیاروں کی پرواز دونوں ممالک کی تجارتی شراکت داری کی مضبوط کی علامت ہے۔ جاپانی سفیر اونو کیچی نے بھارتی عوام کو مبارکباد پیش کی اور صدارتی محل میں ایٹ ہوم دعوت نامہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔
آسٹریلیا ہائی کمشنر فلپ گرین نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کے عملے نے ہندی، بنگالی اور مراٹھی جیسی مقامی زبانوں میں مبارکباد پیش کی۔ سری لنکا کی وزارت خارجہ نے حکومت اور عوام کی جانب سے مخلصانہ مبارکباد پیش کی۔ فن لینڈ کے سفارت خانے نے بھی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بھارتی شراکت داروں اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بھارت کے صدر دروپدی مرمو کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ چین اور بھارت اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار ملک ہیں۔ چین کی سرکاری خبررساں اینسی شینگ خوا کے شائع کردہ خبر کے مطابق صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور بھارت اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار ملک ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل بہتری اور ترقی ہوئی ہے اور یہ عالمی امن و خوشحالی کے تحفظ اور فروغ کے لیے نہایت اہم بات ہے۔ شی نے چین اور بھارت کو اسدے اور ہاتھی کے رقص سے تشبیہ دی اور کہا کہ چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار ہونا ایک درست انتخاب ہے۔